مکالمہ میں کی جائے اور کچھ بجٹ کے حوالے سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی تجاویز اور گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی کہ کیا کرنی جا رہے ہیں گورنمنٹ۔ ایک وقت تھا جب بجٹ کا انتظار کیا جاتا تھا کہ بجٹ کے اندر جو ٹیکسز کی رد و بدل ہوگی تو پھر پتہ نہیں مہنگائی پہ کیا اثر پڑے گا، لیکن اب تو لوگ جمعے کا انتظار کرتے ہیں کہ جمعے کو کیا ہوگا، کتنا چھوٹا یا بڑا پتھر کوئی نہ کوئی پتھر جو ہے وہ دل پہ رکھ کے عوام کے اوپر جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے۔ لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی جو ہے عوام کی سہولت کے لیے، ریلیف کے لیے کچھ نہ کچھ کام ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں تلاوت اور نعت کے لیے ملتمس ہوں شہباز مدنی صاحب کا، آپ سٹیج پر تشریف لائیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم الأمين۔ تمام یہ بات درود پاک کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، اور دل ہنسی کا فقط آپ کی نظر کے سوا، دل ہنسی کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھے نا، کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا، اور ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اور اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا۔ ناظرین کرام اور حاضرین کرام، آج کا یہ جو سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے بیسیکلی یہ بجٹ کے حوالے سے ہے کہ حالیہ بجٹ کے کیا خد و خال ہو سکتے ہیں، اور عوام جو اس وقت مہنگائی کی شدید پریشانی میں ہے، کیا حکومت ان کے لیے کچھ کرے گی نہیں کرے گی، کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اس بیٹھے
مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ جناب خالد کھوکھر صاحب، آپ چیئرمین ہیں کسان اتحاد کے، اسپیشلی سیمینار میں شرکت کے لیے ملتان سے تشریف لائے ہیں۔ احمد بلال محبوب صاحب، آپ سربراہ ہیں بلڈارٹ کے، اور اس کے علاوہ محمد ابو بکر صاحب، آپ چیئرمین ہیں تاجر اتحاد گروپ کے، اور اسحار رانا صاحب، صحافی، کالمسٹ، اینکر پرسن، ایڈیٹر، بہت سے اوصاف ہیں رانا صاحب کے، تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اس کے علاوہ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر جناب فہیم سہگل صاحب بھی رستے میں تشریف لا رہے ہیں، تو بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرات، بات یہ ہے کہ آج کا یہ جو پری بجٹ سیمینار ہے ایسے وقت میں منعقد کیا جا رہا ہے جب پاکستان کی معیشت کو بڑے سوالات، دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ آنے والا بجٹ صرف آمدن اور اخراجات کا گوشوارہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس بات کا امتحان ہوگا کہ ریاست عوام، کاروبار، صنعت، زراعت، برآمدات، روزگار، ان تمام معاملات کو کتنی سنجیدگی سے دیکھتی ہے اور اس کے کوئی ریلیف دینے کا غور کر رہی ہے۔ اس وقت IMF کے تحت جو پروگرام چل رہا ہے، اس کے تحت حکومت ریونیو بڑھانے کی اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سبسڈیز کو کم کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ مالی نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے بھی IMF کا اس وقت دباؤ ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے FBR ریونیو ہدف بھی بہت ہی بلند رکھا جا رہا ہے۔ نئے بجٹ میں پیٹرولیم لیویز کے اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور صوبوں سے اضافی وسائل پیدا کرنے جیسے مطالبات بھی زیر بحث ہیں۔ ناظرین، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا بوجھ کس پہ پڑے گا؟ کیا ایک بار پھر تنخواہ دار طبقہ، چھوٹا دکاندار، مستوسط گھرانہ، عام صارفی مہنگائی، بجلی، گیس، پیٹرول اور ٹیکسوں کا اصل نشانہ بنے گا، یا حکومت ان طبقات سے بھی ٹیکس لینے کی کوشش کرے گی جو برسوں سے مراد، چھوٹ اور غیر رسمی جو معیشت کے پردے ہیں ان کے اندر بیٹھ کے ٹیکس چھپا رہی ہے؟ اور آج کا جو ایک عام پاکستانی ہے وہ اس وقت اپنے گھر کے بجٹ بنانے میں شدید پریشانی کا اس کو سامنا ہے۔ آٹا، دال، چینی، ادویات، کرایہ اسکول کی فیس لے لیں، بجلی کا بل، پیٹرول، یہ سب وہ مسائل ہیں جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ایک آدمی، ایک عام جو کام کرنے والا انسان ہے، وہ اپنے گھر کا بجٹ بنانے سے قاصر ہے۔ اسی طرح اگر پیٹرولیم پروڈکٹ کی بات کی جائے تو جب پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتیں بڑھتی ہیں، جو کہ اس وقت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، تو نہ صرف آپ کا بائک مہنگا چلتا ہے، گاڑی مہنگی چلتی ہے، بلکہ پوری معیشت کے اوپر اس کا دباؤ آتا ہے۔ کھانے پینے کی تمام چیزیں، انڈسٹریل انپوٹ، زرعی انپوٹ، سب کچھ مہنگا ہوتا ہے، اور نتیجتاً سب کچھ ہی مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف صنعت و تجارت کا جو شعبہ ہے وہ بھی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی، گیس کی لاگت جو ہے دوسرے ممالک خطے کے جو ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، شرح سود بہت زیادہ ہے۔ ایسا ایک بجٹ ترتیب دے کہ جس سے عوام کو بھی سہولت ہو اور جو اس کی مجبوریاں ہیں اس کو بھی پورا کیا جا سکتے۔ تو سب سے پہلے میں اس سے زیادہ ان کے بس میں کچھ، ہاں، وہ بجٹ سے پہلے پلے سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں اللہ حافظ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ وہ کسی بندے نے پوچھا کہ چودھری تیرے جن آمدن ہے تے تیرے خرچے کی نے تے بجدہ کی ہے؟ انہوں نے کہا بس چودھری بجدہ ہے، باقی کہن جو کا باقی تو کچھ نہیں بجدہ۔ تو ایسی حکومت سے توقع باندھی، ایسے یہ ایک ایسی جگہ خارج کرنا جہاں کھجلی نہیں ہو رہی، اس حکومت سے آپ توقع کیا کر رہے ہیں؟ اس کا تعلق کیا ہے عام آدمی سے، مجھے بتائیں۔ جس حکومت کو یا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک پنکھے کے گھر کے اندر ہونے والی گرمی کا احساس نہیں ہو سکتا، جو 12 کروڑ کے جہازوں میں پھرتے ہوں انہیں ایک موٹر سائیکل کے خراب انجن کا کیا پیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جن لوگوں کا پریکٹیکلی تعلق ہی نہیں ہے عام آدمی سے، جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ کسی گھر میں جب بیٹی بڑی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بالوں میں چاندی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے باپ کے پاس اس کے لیے جہیز کے پیسے نہیں ہوتے، تو اس پہ کیا گزرتی ہے، جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جب اسکول سے بچوں کو فیسوں کے اوپر اٹھایا جاتا ہے تو والدین کے اوپر کیا گزرتی ہے، یا عید کے اوپر
जब ताकतवर अपने घरों के आगे बकरे या ऊंट बांधते हैं और जिन घरों के अंदर मुर्गी खरीदने के पैसे नहीं होते, उनके घर में क्या क़यामत गुजरती है। तो खाक किसी हुकूमत ने कोई बजट बनाना है यार? आपके वो है पल्ले क्या जो आप बजट बनाएंगे? हाँ, इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम इन्वेस्टमेंट हुई है इस वक्त। जो हुकूमत ये कह के आई थी कि जी इस इमरान खान, मुझे इमरान खान से कोई कर्ज नहीं, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना था पीडीएम की हुकूमत का कि जी हम महंगाई ख़त्म करने आए हैं। एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई बहुत कर दी है इसलिए हम छोड़ देते। आज फौत हो गए ना तुझे, आज आपको बिल्कुल ख़त्म हो गया आपके अंदर से सब कुछ। शहबाज शरीफ साहब, आपने तो खड़े होकर कहा था कि अगर मैं महंगाई ख़त्म ना कर सका तो वापस चले जाऊंगा। आपके साथ वो बिलावल भुट्टो भी खड़ा था, फजलुर रहमान भी खड़ा था। तो कहाँ गए आपके दावे और वादे और नारे? आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने आए थे जब आपके पल्ले कुछ नहीं है। आप तो कहते थे 100 अरब डॉलर जो अरब हैं वो ऊँटों के ऊपर लेके बैठे हुए हैं कि बस किसी तरह शहबाज शरीफ आए और हम वो ऊँट भगाते हुए इधर आए और आके ये पैसे पाकिस्तान पे निसावर कर दें। तारीख के बदतरीन कम इन्वेस्टमेंट में खड़े। और इंपोर्ट का आलम ये है कि 3 अरब डॉलर की तो आपने गाड़ियाँ शाड़ियाँ और वो मंगा लिए। एक्सपोर्ट आपके पल्ले 1 रुपया नहीं है। ऐसे में आप हर दफ़ा जब आपसे एक बात करो आप कहते हैं शबाना रोज़ मेहनत हो रही है। इतने वो शबाना नहीं लभन रही जी रोज़ मेहनत कर दी है। शबाना रोज़ मेहनत हो रही है, केड़ी मेहनत हो रही है? कौम बढ़ गई भांडे में, तुम्हारे दौरे नहीं मुकते, तुम्हारी जनाबे लिए अयाशियाँ नहीं मुकती। और फिर जब तुमसे बात करो तुम कहते हो जी हम पाकिस्तान के खादमे आला हैं, कोई कहते हैं जी हम वो माँ हैं। वो माँ इंज होती है नहीं यार। मेरी माँ को तो नींद नहीं आती थी, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। वो माएँ तो सोती नहीं है जब बच्चों को डर लगे तो। वो या तो बच्चे भूखे मर रहे भाई, अब कैसे माँ हो, कैसे बाप हो यार आप? आपको वो छोटी छोटी बच्चियां सड़कों पे भीख मांगती हुई वो नजर नहीं आती? वो आज मैं ये जुमला बहुत सख्त है सुन ले, खुदा की कसम असमत फरोशी बढ़ी इस वजह से कि घरों में गुर्बत बढ़ गई। मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये जुमला समझ नहीं आता था कि जब गुर्बत बढ़ती है तो फिर बेगैरती बढ़ जाती है। मुझे अब बात समझ आई। लेकिन रोज़े क़यामत उन बच्चियों पे जो गुजरती है उसकी ज़िम्मेदार वो बच्चियाँ नहीं, ये लोग होंगे। इनका गिरेबान पकड़ा जाएगा। ये दुनिया कितनी अलहातो मुतकासुर होता ज़ुरतुल मकाबिर। एक छोटी सी दुनिया है जिसके पीछे आप भागते हो। आपने मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, और ये लोग फैशन में अल्लाह का नाम लेते हैं। मस्जिद नबवी में इन्होंने आखिरी अशरा गुजारा। शर्म नहीं आती तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के सामने बैठ के जब अपना अक्स देखते होगे कि तुमने कैसे दुनिया को लूट लिया? काबे के चक्कर लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती होगी कि तुम अल्लाह को चक्कर देने की कोशिश करते हो? आई एम सॉरी यार, मैं क्योंकि बहुत नीचे से ग्रास रूट लेवल से आया हुआ आदमी हूँ, तो मेरे अंदर का गरीब आदमी तो मैं हूँ ही गरीब आदमी, और मुझे फ़ख्र है इस बात पे। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं सजदे किए किसी ताकतवर के दरबार पे। अपनी मेहनत, अभी रिक्शे में आया हूँ, रिक्शे में ही चले जाऊँगा, तो मोटरसाइकिल वाला लिफ्ट दे देगा, उधर ही बैठ जाऊँगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तबाही के ये लोग जिम्मेदार हैं। इनसे आप कहें जी बजट ऐसा होना चाहिए, बजट वैसा होना चाहिए। 24 करोड़ की आबादी है हमारी, और 30 लाख वो हैं टैक्स देने वाले, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और मैं भी पानी पीऊँ तो टैक्स, सड़क पे निकलूँगा तो टैक्स, रिक्शे में बैठूँगा तो टैक्स, बिजली ऑन करूँगा तो टैक्स। और मेरे पैसों से ऊपर बैठे हुए हरामखोर मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें गरीब अमीरों को पाल रहे हैं, और वो इतनी ढिठाई से क्या कहते हैं 20-20 बकरे देंगे, और इतनी ढिठाई से जनाब अली रमज़ान के आखिरी अशरे में वो रमज़ान बांटेंगे जैसे अल्लाह मियाँ को इससे वो फ़र्क पड़ जाएगा। तो भाई तो आपने एक अच्छा सेमिनार किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन काश इसमें कोई हुकूमती अहदेदार भी बैठा होता, उसे भी पता चलता कि आम आदमी की कोई बात नहीं। तो इसलिए कि उनका आपका वो कहते हैं भाई बकवास करते रहे, करी जाए, की फ़र्क पड़ता है। ये बैठे खोकर साहब, पूछे किसान रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की, पूछें इनके साथ क्या हो रहा है। महबूब भाई से पूछें कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारा सोशल सेटअप है उसको किस तरह इन लोगों ने तबाह किया, आपको समझ आएगी। वो बैठे हुए अब तो हमारा भाई नौजवान ताजिर, वैसे तो ताजिर भी माशाल्लाह आज़म फजल रबी ऊपर लगाया होता और नीचे उन्होंने टोके फड़े होते थे, ठीक है। लेकिन ये कि उन चले कोई बात नहीं,
हाज़म बिन फजल रब्बी के साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ का भी एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लगाया होता है ताकि पुलिस अदर ना बढ़े, ठीक है। तो जिस कौम में हम इसी तरह के सारे, तो वहाँ पे किसी से क्या तवक्को रखनी यार। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, अल्लाह हम सब पे रहम करे। लेकिन एक बच जाते हुए जुमला सुन लीजिएगा, ये अल्लाह की शरीयत है कि जैसी कौम होती है वैसी लीडर देते हैं। हम मनहसूल कौम 2 नंबर लोग हैं, हमारे ऊपर 2 नंबर ही लोग बैठेंगे। 1 नंबर जेड़ा आएगा या मर जाएगा, फांसी लग जाएगा, उन गोली बच जाएगी, या सारी ज़िंदगी जेल में एड़ियाँ रिगड़ता हुआ गुजर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सिक्योरिटी में 2 ही हैं, एक बॉर्डर सिक्योरिटी और एक फूड सिक्योरिटी है। और दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है जी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी कभी भी नंबर 1 पे नहीं रही, बल्कि नंबर 2 पे भी नहीं है, नंबर 3 पे भी नहीं है, नंबर 4 पे भी नहीं है। कुदरत ने तो हमें तमाम वसाइल दी है, यानी कराची से लेके पेशावर तक मैदानी इलाका हमारे पास है, 1500 किलोमीटर समंदर हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, पहाड़ हमारे पास है, चुलिस्तान हमारे पास है, रेगिस्तान हमारे पास है, रोही हमारे पास है, थर हमारे पास है, मदनियात के ज़ख़ायर हमारे पास है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुदरत ने हमें ना दी हो। एक चीज़ हमें नहीं है, वो विल नहीं है। कोई शख्स भी विल के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हमारे एक बदकिस्मती और है। एक चंगेज़ खान के हिस्टोरिकल वर्ड है, उसने कहा था कि मैंने पूरी लाइफ में एक दफ़ा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शशदर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए, लाशों के अंबार लगाए, खोपड़ियों के मीनार बनाए, तो वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लाइक के ऊपर नलायक नहीं बिठाया। हमारे साथ वो जुल्म हो रहा है जो चंगेज़ खान ने जुल्म, जिसको जुल्म कहा था, यानी कि कत्ल से भी बड़ा जुल्म है वो। यही वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ सके, हम तरक्की नहीं कर सके। हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद, क्योंकि मेरा ज़राअत से ताल्लुक़ है, हम आज भी $10 बिलियन की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद उसकी वजह है कि ज़राअत हमारी तरजीहात में नहीं है। जिसने ज़राअत करनी है वो किसान है, उसको पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया जाता। मैं एक चीज़ आज यहाँ कहना चाहूँगा कि देखिए, इंटरनेशनल रैंकिंग में किसान कहाँ पे आता है और आपकी अदलिया कहाँ पे आती है, और दोनों में मराद का फ़र्क देख लें। क्योंकि बजट आ रहा है तो मैं उसी हिसाब से बात करूँगा। चाहिए ये कि मराद मिलनी चाहिए रैंकिंग के हिसाब से। मेरा आज भी काश्तकार दूध पैदा करने में 4थे नंबर पे है, गंदम में 7वें नंबर पे है, गन्ने में 8वें नंबर पे है, कपास में 6ठे नंबर पे है, और हमारी अदलिया 124वें नंबर पे है इंटरनेशनल रैंकिंग में। उनकी बरात देखिए कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको क्या बरात मिलती है। गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, गैस मिलती है, बिजली मिलती है, 15 लाख उनको तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद तामर्ग उनको मिलती है। क्या किसी किसान को कभी मिली रिटायरमेंट जब उसकी उम्र बढ़ जाती है, जब वो काम नहीं कर सकता? हालांकि वो पूरी ज़िंदगी के 365 दिन काम करता है और 24 घंटे काम करता है, और उस वक़्त वो काम करता है कि जब सब सो रहे होते हैं, बाहर कोहरा पड़ रहा होता है, वो पानी लगाने के लिए, आपके लिए गल्ला उगाने के लिए, क्योंकि वो एक चीज़ समझता है कि मैं नैब खुदा हूँ, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाना है। लेकिन माज़रत के साथ उसे इज़्ज़त की निगाह से भी पाकिस्तान में नहीं देखा जाता। आपको हर चीज़ पैदा करके देने वाला, वो चाहे गोश्त है, दूध है, सब्जियाँ हैं, फ्रूट है, कपास है, चावल है, दालें हैं, हर चीज़ पैदा करके देने वाले को पेंडू और गवार का लक़ब दिया जाता है। किसी मकाम पे भी उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। बजट में उसके लिए एक लाइन आती है, कभी उससे मुशावरत नहीं की जाती। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होने के बावजूद यहाँ 2 तबके मारे जा रहे हैं। मैं बजट बनाने वालों को ये बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, किसान मरता है और एंड कंज्यूमर मरता है। एंड कंज्यूमर इल्ज़ाम ठहराता है कि गंदम मुझे महंगी मिली, हालांकि उसे पता नहीं कि गंदम किसान ने महंगी नहीं दी। हमने पिछले 2 साल बेची है 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, एंड कंज्यूमर में बाद में खरीदी 4000-4500 रुपये में। मिडल मैन खा गया, और मिडल मैन के अलावा कुछ इदारों के लोग जो हमारे दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वो हिस्सेदार बन गए। आज यकीन कर ले, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता, बल्कि अपनी तकलीफ की शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता।
کہ آج میرے ملک کے ساتھ اس وقت زراعت میں کیا ہو رہا ہے. کیا کبھی کسی میڈیا نے کسی جگہ پہ یہ سوال اٹھا کہ پاکستانی کاشتکار کی پیداواری لاگت کیا ہے اور اسے اس کی پروڈیوس کا ریٹ کیا مل رہا ہے؟ کیا جو دنیا میں ریٹ ہونے کا طریقہ کار طے ہے پوری دنیا میں وہ پاکستان میں ہے؟ دنیا میں فیوچر مارکیٹ ہے کہ کاشتکار کو کاشت کرنے سے 2 سال پہلے پتہ ہوتا ہے، پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز تم کاشت کرو گے، یہ تمہاری پیداواری لاگت ہوگی اور یہ تمہیں ریٹ ملے گا. پاکستان میں تو آخری وقت نہیں ملتی. پوری قوم 26 کروڑ عوام سے میرا سوال ہے کہ جن کے لیے ہم دن رات کام کرتے ہیں، جب ہمیں 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا گندم پہ، کسی نے ہمارے لیے سوال اٹھایا؟ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا؟ کسی بھی مکتب فکر سے کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. یعنی کہ کسانوں کو کسی نے اون نہیں کیا. میں بار بار ایک لفظ دہرا رہا ہوں کہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا. دنیا میں کیا طریقہ کار ہے ہمارے دشمن ملک میں، انڈیا میں؟ یہ جو اس سال ہم نے گندم بیچی ہے، 25 میں کاشت کی، 26 میں ہم نے ہارویسٹ کر کے سیل کی. ہمیں آخری دن تک اس کے ریٹ کا صحیح اندازہ نہیں تھا. 2800 سے شروع ہوئی، 3200 تک ہم نے پہلے سیل کی 80%. اس کے بعد جب ریٹ 3500 پہنچا، پوری حکومت طاقت کے ساتھ آ گئی، پوری طاقت کے ساتھ انلیگل کام کیا، کریک ڈاؤن شروع کر دیا. جبکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن 3500 سے اوپر تھی. انڈین کاشتکار کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ جو اس دفعہ گندم 25 میں انہوں نے کاشت کی، 26 میں ہارویسٹ کی، اس کا ریٹ ان کو دیا گیا اگست 2024 میں کہ یہ آپ کو ریٹ ملے گا. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ، اور پوری دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے. میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی. 92 میں ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل، انڈیا 1 کروڑ 10 تھا. آج انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا. ہم نے کاٹن بیل کا ویٹ کم کیا 170 180 کے جی سے ہم 150 کے جی پہ لے کے آئے ہیں، اور ہماری پتہ کیا 55 لاکھ ہے، جو کہ اس آپ کی ایکسپورٹ میں 60% آج بھی کاٹن ہے. اگر آج ہم 2 کروڑ بیل پہ پہنچے ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ کی ایکسپورٹ کہاں پہ پہنچتی؟ آپ کی ویلیو ایڈیشن کہاں تک چلی جاتی؟ بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہم بجٹ میں کیا مانگتے ہیں جی؟ حکومت سے ہماری اپیل کیا ہے، ہمیں پیداواری لاگت میں لیول پلینگ فیلڈ دے دو. ہم حکومت سے کیا مانگتے ہیں کہ ہماری ہر پروڈیوس کا ریٹ، انٹرنیشنل جو تھم رول ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن ساتھ 25% پرافٹ کے ساتھ ہمیں دے دو. ہم حکومت سے صرف اتنا مانگتے ہیں کہ ہماری فصل کی انشورنس کر دو کہ اگر کوئی خدائی آفت آ جاتی ہے، کچھ آتا ہے، ہم انشورنس کلیم کر سکیں. ہم حکومت سے کیا مانگتے ہیں کہ اگر کسی فصل کا ریٹ بیٹھ جائے تو اب حکومت ہمیں سپورٹ کرے. ہمیں کوئی سبسڈی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنی پروڈیوس کا ریٹ چاہیے. کیا کبھی آپ نے میڈیا پہ بات سنی کہ کسی بڑے اینکر نے یا بڑے چینل نے کسی نے بات کی ہو کہ کاشتکار کا 2-3 سالوں میں بجلی کا ریٹ 5 روپے 35 پیسے سے 50 روپے کیسے پہنچا؟ کیا کسی نے بات کی کہ اس کا جو 10-15 سال پہلے کپاس کا ریٹ 10,000 تھا وہ پچھلے سال 5.5 سے 6,000 کیوں پہنچا؟ کیا کسی نے سوال کیا کہ 2023 میں جب اس کو 3900 ریٹ مل رہا تھا گندم کا، وہ بعد میں 1800 پہ کیوں آیا؟ اور اس کا نقصان اس معیشت کو کیا ہوا جب کاشتکار کو ریٹ نہیں ملا؟ کاشتکار نہیں لوٹا، صرف اس ملک کی معیشت برباد ہوئی. میرے پیارے ملک پاکستان کی، جب ہمیں 3900 ریٹ ملا، ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25 ایگریکلچر پہ. جب ہمیں ریٹ نہ ملا تو پچھلے سال کی گروتھ کیا؟ -13.49. آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ کتنا بڑا؟ ایگریکلچر کی میں بات کروں گا، باقی کسی کی میں بات نہیں کروں گا. $6 بلین کا فرق پڑا ہے ایک سال میں. آپ نے IMF سے کتنا لیا؟ 1.2 بلین. اپنا $6 بلین کا صرف امپورٹ ایکسپورٹ میں آپ کا ڈیفیسٹ بڑھا. صرف چاول میں $2.1 بلین کا آپ کی کمی آئی ایکسپورٹ میں، صرف چاول کی. صرف کاٹن میں آپ کا $2 بلین امپورٹ کا اضافہ ہوا. 70% آپ کی مکی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی، 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی.
42% فروٹ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی. ہم پاکستان کے لیے نہیں سوچتے معذرت کے ساتھ. ہم ڈے ٹو ڈے چلا رہے ہیں, بلکہ ڈے ٹو ڈے پالیسی بھی ہماری نہیں ہے. دنیا میں ایگریکلچر کی پالیسی بنتی ہے 10 سالہ 20 سالہ 25 سالہ. ہماری ایک دن کی بھی پالیسی نہیں ہے. ہم دنیا میں واحد ملک ہیں جو گندم کے اوپر, چینی کے اوپر, آٹے کے اوپر سیاست کرتے ہیں. دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے. حالانکہ کرنا کیا ہے جی, صرف پیداواری لاگت نکالنی ہے, 25% پروفٹ کے ساتھ کاشتکار کو ریٹ دے دینا ہے. اور کاسٹ آف پروڈکشن میں دیکھنا ہے کہ ریجن میں کاشتکار کو کیا اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں زراعت سبسڈائز سبجیکٹ ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ انڈیا میں $140 بلین کی سبسڈی ہے ایگریکلچر کے اوپر. پاکستان میں کوئی سبسڈی نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے اس میں فوڈ سیکورٹی بھی ہے, بارڈر سیکورٹی بھی ہے. جن ملکوں میں یہ نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو ان کے کیا حالات ہیں آج. اور اس زراعت نے, میں آخری ایک جملہ کہوں گا, زراعت میں نے اس ملک میں مشکل وقت میں کیا ساتھ دیا ہے. اس مشکل وقت میں جب آپ نے 9/11 ہوا, پابندیاں لگی, اس زراعت کی وجہ سے جب ملک چلتا رہا کوئی بھوکا نہیں سویا. اس پیارے ملک میں جب ایٹمی دھماکہ کیا پوری دنیا نے ریسٹرکشن لگا دی, تب بھی زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا. 17 سال ہم نے دہشت گردی خلاف جنگ لڑی, کوئی بھوکا نہیں سویا. کووڈ-19 آیا, پوری دنیا میں بھوک ناچ رہی تھی اس وقت, پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرا اس وقت. ابھی ایران اسرائیل جنگ شروع ہوئی ہے, پوری دنیا میں فوڈ شارٹیج ہے. اس کسان کی وجہ سے, اس زراعت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سویا. تو حکومت کو چاہیے کہ اس سیکٹر کے اوپر جو آپ کو 28,000 ارب کی پروڈیوس دیتا ہے ایگریکلچر لائف سٹاک, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے؟ زیرو. اس وقت اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر ایگریکلچر سیکٹر کو, لائف سٹاک سیکٹر کو ہم نے چلانا ہے تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. ہمارا ریسرچ کا بجٹ, احمد بلال صاحب بیٹھے ہیں سر, ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے. کوئی اس میں بات نہیں کرے گا. سارے محب وطن بنتے ہیں, پاکستان کے لیے کوئی بات نہیں کرتا. معذرت کے ساتھ میں کہوں گا, برازیل نے کیوں چند سالوں میں ترقی کی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے, اس کا 1.75 ہے. کہاں 0.18, کہاں 1.75. یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے جی, تقسیم کر دی گئی شہری اور دیہاتی کی. دیہاتیوں سے گندم مفت میں لے کر اس کی پیداواری لاگت کی, اس کو ہم نے آٹا سستا دینا ہے وہ بھی نہ دے سکے, ہم نے روٹی سستی دینی ہے وہ بھی نہ دے سکے. قتل کس کا ہوا؟ معاشی قتل کس کا ہوا؟ اس غریب کسان کا ہوا. کسان سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ کسان اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں, مرنا پاکستان میں, اولاد ادھر, جداد ادھر, تعلیم ادھر, صحت ادھر, قبرستان ادھر, اس کا ایمان بھی ادھر ہے. اس لیے وہ اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے ہر وقت وہ پاکستان کے لیے بات کرتا ہے. سال کے 365 دن جو کام کرتا ہے, نہ بیماری بھی حکومت کے ساتھ اس کے ساتھ ہے. آج یقین کر لیں, خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, نہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہے, نہ کھیت کے حالات ٹھیک ہے, نہ بچوں کی تعلیم کے حالات ٹھیک ہے, نہ بچوں کی صحت کے حالات ٹھیک ہے, نہ اس کے پاس اس وقت خرچ اتنا پیسہ ہے کہ وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے. احمد بلال صاحب, میں آپ کو بتاؤں اس دفعہ گندم کی پیداوار میں کمی کیوں ہے؟ اس کی واحد وجہ کاشتکار نے بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کی. جہاں وہ 24 لاکھ ٹن ڈی اے پی استعمال کرتا تھا, وہاں 12-12.5 لاکھ ٹن استعمال ہوئی ہے. ہوگا کیا؟ آج $1 سے $1.5 بلین کی اس ہماری پیاری حکومت کو باہر سے امپورٹ کرنی پڑے. کس کو سپورٹ کریں گے؟ یوکرائن کے کاشتکار کو, رشیا کے کاشتکار کو, امریکن کاشتکار کو. اپنے کاشتکار سے ستیلی ماں جیسا سلوک ہے. اپنے کاشتکار کو سپورٹ نہیں کریں گے, باہر کے کاشتکار کو پیسہ دیں گے, باہر سے امپورٹ کریں گے. یہ جو $10 بلین کی باہر سے امپورٹ ہوتی ہے, خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, اگر $2 بلین پاکستان میں خرچ کر لیں, انہیں $1 کی باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمیں اس بجٹ میں اور کچھ نہ دیں, ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دیں کاسٹ آف پروڈکشن میں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے.
ہمیں چاہیے اپنی پروڈیوس کا صحیح ریٹ چاہیے، اس کے دام چاہیے. ہمیں حکومت کی اور کسی قسم کی کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ بے شک حکومت اس سے زیادہ سوتیلی معاملہ شروع کر لے، لیکن میں حکومت کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں آج، اگلے 3 سال پوری دنیا میں مشکل ہے. اگر آج بھی جنگ بند ہو جائے آج، تو 3 سال آپ کی شارٹیج ہے فوڈ کی پوری دنیا میں. آج حکومت اگر ہوش کے ناخن لے لے، خدا کی قسم ہم دنیا سے ڈالر کما سکتے ہیں اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر کے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ بھوکا پڑا ہے سارا. چائنا کو میز اور سویابین نہیں مل رہی دنیا سے. یوکرائن سے وہ لیتے تھے یہاں سے، مختلف ممالک سے لیتے تھے، وہ برازیل سے وہ لیتے تھے، وہاں سے انہیں نہیں مل رہی. دنیا میں گوشت کی کمی آ رہی ہے. ہم ہر چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، صرف کاشتکار کو پیداواری لاگت اس میں لیول پلینگ فیلڈ دے دیں اور اس کی پروڈیوس کا ریٹ اس کو صحیح دے دیں. ہمیں بجٹ میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ. السلام کے جو ممبر ہیں صرف 14 دن بحث کرتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ بجٹ کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی، زیادہ تر ان کے اپنے حلقوں کے مسائل کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. بجٹ کا اتنا بڑا انبار لگا ہوتا ہے، دستاویزات کا پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا. تو یہ پارلیمنٹیرینز کے اوپر محض ایک ان کا انگوٹھا لگوانے کے لیے اور ان کے اوپر الزام دھرنے کے لیے کہ آپ نے بجٹ بنایا ہے، ورنہ بجٹ ہماری انتظامیہ بناتی ہے. کہ ٹھیک ہے IMF بھی ان کو اپنی ریکمنڈیشن دیتی ہے جو آپ کو ماننی پڑتی ہیں، لیکن یہ انتظامیہ کا بجٹ ہوتا ہے. اور ہماری پارلیمنٹ کو جب تک آپ زیادہ وقت نہیں دیں گے کہ وہ انڈیا کے اندر 75 دن کا بجٹ ہے، ہمارے ہاں 14 دن کا بجٹ پروسیس ہے. تو جب تک آپ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ بجٹ کے بارے میں غور فکر کر کے عوام سے مشورہ کر کے کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے بجٹ بنائیں، تو بات بجٹ کے اندر جو چیزیں آئیں گی وہ پھر اس کوالٹی کے نہیں ہوں گی جس کے بارے میں آپ کو شکوہ شکایت رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بجٹ کمیٹیوں میں نہیں جاتا. بھائی اسمبلی کے اندر تو تقاریر ہوتی ہیں، اس کے اندر تجزیہ نہیں ہوتا، تجزیہ ہوتا ہے کمیٹیوں کے اندر. اور ہمارے ملک میں عجیب نواز نظام یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں 35-40 کے قریب قومی اسمبلی میں، اتنی ہی سینٹ میں. وہ کمیٹیاں غور نہیں کرتی. جب کمیٹیاں غور نہیں کریں گی تو تجزیہ نہیں ہوگا. تو دوسری بڑی کمزوری یہ ہے کہ کمیٹیوں کے اندر بجٹ کا تجزیہ نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے کہ جو بجٹ بنتا ہے اس سے ذرا پہلے ایک بنتا ہے بجٹ اسٹریٹجی پیپر، کہ بجٹ کے اندر بڑی بڑی باتیں کیا ہوں گی. وہ پہلے تو کیبنٹ منظور کرتی ہے اور پھر وہ فائنانس کمیٹی کو بریف کیا جاتا ہے. وہ فائنانس کمیٹی کو بریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف سن لیں. تو ہمارا فلا یہ ہے کہ ہمیں یہ فائنانس کمیٹی کو بریف کرنے سے پہلے ان کے مشورہ کرنا چاہیے اور پھر کیبنٹ کے اندر لے کے جانا چاہیے. یہ تیسری بڑی کمزوری ہے. چوتھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے قواعد میں ترمیم ہوئی تھی کہ جو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے یہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں ان کے بارے میں ریکمنڈیشن دے سکتی ہیں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اس کے بارے میں جب اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ریکمنڈیشن دینے کا موقع ملا تو اسٹینڈنگ کمیٹیز اپنی میٹنگز کرتی ہیں، تجاویز بھیجتی ہیں، لیکن پچھلے 10 سال میں ایک تجویز بھی ان کی منسٹریز نے اور ڈویژنز نے قبول نہیں کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری کمیٹیوں نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا، حالانکہ رول میں یہ لکھا ہوا ہے جب کسی کمیٹی کی تجویز کوئی محکمہ قبول نہیں کرے گا تو اس کی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی اسے. نہ کسی نے ایکسپلینیشن دی، نہ کمیٹی نے ان سے کوئی مطالبہ کیا. آخری بات، یہ بہت دلچسپ بات ہے، پتہ نہیں آپ صحافی ہیں، آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پارلیمنٹ جب بجٹ اپروو کر دیتی ہے
تو میں بعض کا سوچتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اتنی زحمت کیوں دی جاتی ہے. آج ہم سیمینار کر رہے ہیں، کئی اور سیمینار بھی ہوں گے، مطالبے بھی ہوں گے، ڈسکشنز ہوگی، پارلیمنٹ میں بھی 14 دن ہی صحیح بحث ہوگی، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جب یہ بجٹ اپروو ہو جاتا ہے تو حکومت کے پاس یہ آئین کے اندر لکھا ہوا اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے بجٹ کو تبدیل کر دے، کہیں اضافہ کر دے، کہیں کمی کر دے، اور ٹوٹل بجٹ کی جو ویلیو ہے اس کو بھی بڑھا دے اور بتا دے پھر پارلیمنٹ کو سال گزرنے کے بعد کہ صاحب ہمارے پاس اخراجات کو زیادہ ہو گئے ہیں، ہم نے 30%، 20%، 10% اخراجات کو زیادہ کر دیا. پارلیمنٹ سے پہلے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سال کے بعد میں صرف ان کو بتانا ہے اب پارلیمنٹ کیا کر لے گی، خرچ تو ہو گئے، اب اس کو تو صرف اطلاع دے دی ہے آپ نے، وہ بھی نہ دیتے تو کیا فرق پڑ جاتا. اور یہ دنیا کے صرف 2 ملکوں کے اندر یہ پروویژن ہے، ایک پاکستان اور ایک بنگلہ دیش. اور بنگلہ دیش میں بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ پاکستان کے نظام کو ہی انہوں نے اختیار کر رکھا ہے. تو اس لیے دنیا کے اور کسی ملک میں، ہم ڈنمارک پہ گئے تھے تو وہاں پہ کمیٹیوں سے کم از کم اگر آپ کو بجٹ میں ایکسیڈ کرنا ہے، کہ پیسے زیادہ خرچ کرنے ہیں، تو آپ کو کم از کم پارلیمنٹ کی فائنانس کمیٹی سے اپروول لینے کی ضرورت ہے، اگر پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی موقع نہیں ہے. تو میری یہ 5 تجاویز ہیں کہ یہ جب تک بجٹ پروسیس، اور چونکہ آپ صحافی ہیں موسٹلی، ہمارے جو فوٹو جرنلسٹ ہیں وہ بھی، جب تک آپ اس کے بارے میں توجہ نہیں دلائیں گے کہ بجٹ پروسیس کو ٹھیک کرو یار، اور بجٹ کو کم از کم آرٹیکل 74 اور آرٹیکل 124 میں جب تک تبدیلیاں نہیں کریں گے اور یہ موقع پارلیمنٹیرینز کو نہیں دیں گے کہ ان کی منظوری کے بغیر بجٹ نہ بنے، تو جو بجٹ بنے گا وہ عوامی امنگوں کا عکس نہیں ہوگا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جناب محبوب صاحب. انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سب سے پہلے میں تمام مہمان گرامی اور AGN نیوز، لاہور پریس کلب، تمام صحافی برادری اور سعید علوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پری بجٹ سیمینار جو منعقد کیا، میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میرا تعلق تاجر برادری سے ہے. میں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ تاجروں کی آواز بلند کی ہے. آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے کہ جو بجٹ بنایا جا رہا ہے وہ عوام دوست ہے، وہ تاجر دوست ہے. وہ کیا ہوگا؟ میں یہ چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے جناب وزیر اعظم صاحب، جب یہ بجٹ بن رہا ہو تو اس غریب کے گھر میں وقت ضرور گزاریے گا، اس تاجر کے گھر میں وقت ضرور گزاریے گا جس کے گھر میں غربت ناچ رہی ہے. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے منسٹرز، ہمارے پارلیمنٹیرین ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام دوست ہوگا، یہ تاجر دوست ہوگا، مگر انفارچونیٹ اسی تاجر کو تاجر چور کہا جاتا ہے، ٹیکس چور کہا جاتا ہے. یہ بڑے افسوسناک بات ہے. اور پاکستان میں 60%، 65% یوتھ ہے. ہم یوتھ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم یوتھ کو کس طرح کا روزگار دے رہے ہیں؟ ڈگریاں لے کے ہمارا نوجوان اس ٹائم سڑکوں پر جو ہے وہ سڑکوں کی دھول چاٹ رہا ہے. جابس اویلیبل نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے. یہاں پہ تقریباً جو اچھا انجینئر، اچھا ڈاکٹر ہے وہ اس وقت اس پاکستان کو چھوڑ کے باہر جا رہا ہے. اور ہر بندے کی خواہش یہی ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی جو ہے وہ اس ملک چھوڑ کے باہر چلے جائے. تو کون سرو کرے گا؟ پاکستان میں بسنے والے لوگ پاکستانی ہیں، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور یہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں. ایسا ظلم اور بربریت کا بازار مت گرم کریں اس بجٹ میں کہ یہ لوگ جینا بھول جائیں.
لہٰذا تمام گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں، پارلیمنٹیرینس ہیں، ہماری مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ بڑے آپ اچھے انیشیٹو لے رہی ہیں، اس بجٹ میں بھی غریبوں کا خیال رکھیں، تاجروں کا خیال رکھیں. آپ نے 8 بجے کا وقت جو ختم کر کے ری شیڈیول کیا 10 بجے کا، تمام تاجر برادری نے آپ کا شکریہ ادا کیا، شکر گزار ہیں. مگر ایسے عوام دوست بجٹ، ایسے تاجر دوست بجٹ کو انٹروڈیوس کروائیں، ایسا ٹیکس نیٹ جو قائم کریں جس سے تاجر خوشحالی سے اپنا کاروبار اس ملک میں جاری و ساری رکھ سکے. پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا کے لیے تاجر برادری ہمیشہ پہلی صف میں موجود رہی ہے. کوئی بھی ناگہانی آفت ہو، پاکستان کی سلامتی کی بات ہو، پاکستان کی بقا کی بات ہو، پاکستان پہ غیر ملکی کوئی بھی نظر ہو، ہمیشہ تاجر برادری نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. اور اس بجٹ میں جو یہ تیل کی مصنوعات ہیں اور دیگر مصنوعات جو کھانے پینے کی ہے، راشن کی ہے، اس مہنگائی کا دور میں اگر آپ اس چیز میں بھی ریلیف دیں تو عوام جو ہے ان کو بھی ایک ریلیف اور سکون ملے گا، راحت ملے گی. مگر انفارچونیٹ آپ ایک دفعہ عام عوام میں جا کے دیکھیں کہ جو جس طرح وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ تو کہتی تھی کہ میں ماں ہوں، میں پنجاب کی ماں ہوں، تو ماں بالکل ایسا نہیں کرتی. مائیں تو ٹھنڈی چھائیں ہوتی ہیں. آپ اس عوام کی حقیقت میں ماں بن کے ثابت کریں، اس بجٹ میں ثابت کریں، عوام کو ریلیف دیں، تاجر کو ریلیف دیں اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا میں اپنا اہم کردار ادا کریں. ساتھ ہی میں دوبارہ سے سعید علوی صاحب کو اور تمام لاہور پریس کی قیادت کو، AGN نیوز کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.